کیا شیر افضل مروت صاحب آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا شہباز گل صاحب آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا فواد چودھری آ کے آپ کے کانوں میں اذان دے گا؟ یہ جو پروپیگنڈے ہیں اس کی وجہ سے نوجوانوں کے دلوں سے علماء کی محبت ختم کرنے کی کوشش ہے، تو اس کوشش کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شیراز چغتائی۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے پاس BMW کہاں سے آئی؟ میں اس بات پر شیر افضل مروت صاحب کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، اگر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر شیر افضل مروت صاحب نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام پر میں باقاعدہ ان کی مشاورت سے ایک ایسا اکاؤنٹ بنائیں گے کہ جس میں 24 گھنٹے کا ٹائم رکھیں گے۔ میں یہ بات 100% یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ آواز لگائی جائے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو BMW کی ضرورت ہے، ان گاڑیوں کی ان کو ضرورت ہے، 24 گھنٹے کے اندر کئی BMW ان کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے شاگرد، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان سے محبت رکھنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر کئی ایسی گاڑیاں ان کے لیے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن آگے تفصیل سے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی اور اس پر جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، صرف پہلے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کرتے، لیکن انہوں نے جو بات کر دی ہے میں اس پر ان کو باقاعدہ کھلا چیلنج دیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ شیر افضل مروت صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا، کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرین اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ اب دیکھیں کہ ان کو جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ BMW 8 کروڑ کی، صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ کریں، جواب دینے کا طریقہ بھی آپ نوٹ کریں، اور صحافی کس طریقے سے کہہ کے مار کے ہنس رہے ہیں۔ میں تو ایک تو ان صحافیوں کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک عالم کے اوپر، عالم کی توہین کی گئی، عالم کے اوپر غلط قسم کا الزام لگایا گیا۔ میں نے جو لفظ الزام میں نے کہا اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ الزام لگایا گیا، حالانکہ صحافیوں کا بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی کس طریقے سے کہہ کے مار کے ہنسے۔ اور پھر یہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی غلیظ زبان سے آگے جو باتیں کی یہ آپ دیکھیں ذرا۔ ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدذلہ دام برکاتہ وعرباتہ وکرباتہ۔ ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے باتیں کریں، ان کی اوقات کیا ہے۔ اب یہ نیکسٹ آپ ویڈیو دیکھیں، یہ کس طریقے سے جس بندے کے ساتھ کئی سالوں سے رہے، جس پارٹی میں کئی سالوں سے رہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، اب اس ویڈیو میں آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی بہن پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اس شخص کی، اس بندے کی اوقات کیا ہے۔ یہ ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں آپ۔ میرے ساتھ محترمہ خان کی بہن ہونے کے باوجود انہوں نے کئی دفعہ جو ہے میرے ساتھ انتہائی ہارش رویہ اپنایا تاکہ مجھے ڈرا کے اپنا بنا سکے۔ اپنا بنا سکے۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق سے تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اب اس کی حالت زار دیکھیں، اب اس کی الزام تراشی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی وہ جو بوڑھی بہن ہے، وہ نوجوان تو نہیں ہے، بوڑھی ہے، ان پر کس طریقے سے گھٹیا الزام لگائے اور ان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا آپ نے خود ملاحظہ کیا۔ اب آپ خود جائزہ لگا لیں کہ ایسا شخص کہ جو اپنے قائد کی بہنوں پر، سسٹر پر جو اس نے الزام لگائے، تو وہ اس کی بات میں کتنا وزن ہوگا اور وہ کتنی حقائق پر بات کر رہا ہوگا، یہ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے۔ اور رہ گئی بات BMW کی، جس گاڑی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تقی عثمانی صاحب، وہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، میں نے اس پہ معلومات لی تھی، وہ پتہ چلا تھا خیبر پختونخوا کے اندر کوئی پروگرام تھا، وہاں پر گئے تھے، ان کا کوئی چاہنے والا تھا، اس نے یہ گاڑی پیش کی تھی۔ اور جہاں تک رہے گی گاڑیوں کی بات، میں نے پہلے جو چیلنج دیا آپ کو، اگر شیر افضل مروت صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے وہ بے شک مجھے جواب دیں۔ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ان کے نام پر اکاؤنٹ بناؤں، اگر ان سے مشاورت کروں، اگر ان کی ضرورت، پہلے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ایسا ہو بھی، صرف وہ 2 لفظ بھی تقی عثمانی صاحب کہہ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں گاڑیاں
ان کے پاس کھڑی ہوں گی. اور اس بندے کی آپ نے اوقات بھی دیکھ لی, اس بندے کا آپ نے لہجہ بھی دیکھ لیا, اور اس بندے اور یہ بندہ میں تو سمجھتا ہوں پروگراموں میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ کسی نیوز اینکر لڑکی اگر اس کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ کس طریقے سے الزام تراشی کرتا ہے, یہ کس طریقے سے دوسروں کی بہنوں کی عزتیں اچھالتا ہے, آپ نے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا. رہے گی ان کی بات, اور ان کے اس کے علاوہ آپ نے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے لومڑے چومڑے دیکھے ہوں گے. فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی اسی طریقے سے جہاد پہ بات اٹھائی کہ جہاد جا کے خود کر لیں. اسی طریقے سے وہ شہباز گل ہے, وہ بھی امریکہ سے بیٹھ کے اس نے اسی طرح سے بکواس کی ہے, اسی طریقے سے سوالات اٹھائے. یہ جو لبرل قسم کے لوگ, لبرل طبقے کے لوگ, بے شک میں نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, ہوں گے مسلمان, نام کے مسلمان ہوں گے, شاید کام کے بھی ہوں, لیکن یہ لوگ ہمیشہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا وہ ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں جب یہ حکومت میں تھے, اس وقت سے بھی یہ الزام تراشیاں کرتے تھے, اس وقت بھی یہ پروپیگنڈے کرتے تھے. فواد چودھری صاحب کی آپ نے وہ بات تو بھولی نہیں ہوگی جو مفتی منیف صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کو تو دن میں نظر نہیں آتا تو رات کو چاند نظر کہاں سے آئے گا. یہ بھی ایک عالم کی توہین تھی. جس طریقے سے تقی عثمانی صاحب کی توہین کر کے الزام لگائے ان کے اوپر, اسی طریقے سے مفتی منیب رحمان صاحب پر فواد چودھری نے بھی یہ حرکت کی تھی. تو ناظرین, ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے, یہ لبرل طبقہ علماء کو بدنام کرتا ہے, علماء پر الزام تراشی اس لیے کرتا ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر سے, نوجوانوں کے دلوں میں یہ محبت علماء کی ختم ہو جائے. علماء کی محبت ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا نقصان ہے. اور علماء اگر نہ ہو ریاست کے اندر, پاکستان کے اندر اتنے بڑے عالم تقی عثمانی صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر ایک بڑا ان کا نام ہے, ان کا بڑا ورک ہے, ان کا بڑا کام ہے. اگر علماء کے طبقے کو اس طریقے سے بدنام کرتے رہے تو اس کے بعد ماحول اس طرح چینج بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم بے شک علماء کی باتوں پر, علماء کے پاس جاتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں. آپ یہ حساب لگا لیں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آواز دینے والا ایک عالم ہوتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے, مدرسے کی طرف جاتا ہے, جب جو بچپنے سے نکل کر وہ جب نوجوانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اس وقت مدرسے میں جا کر عالم سے سیکھتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, تلاوت سیکھتا ہے, اس کے علاوہ رہن سہن کا طریقہ سیکھتا ہے. جب وہ نوجوان ہو جاتا ہے تو نکاح کرنے والا بھی ایک عالم ہی ہوتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے جنازہ پڑھنے والا بھی ایک عالم ہوتا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے لبرل لوگوں کا کہ علماء کو سب چیزوں سے دور کیا جائے, تو مجھے یہ بتا دو, یہ بچپن میں آپ کے کانوں میں اذان کون دے گا؟ کیا فواد چودھری آ کے آپ کے کانوں میں اذان دے گا؟ کیا شیر افضل مروت آ کے آپ کے کانوں میں اذان دے گا؟ کیا شہباز گل آ کے آپ کے کانوں میں, بچوں کے کانوں میں اذان دے سکتا ہے؟ کیا مدارس کے اندر جو طلباء کو جو تعلیم دی جاتی ہے, جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے, کیا یہ لوگ آ کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھائیں گے؟ کیا نکاح یہ لوگ آ کے پڑھائیں گے آپ کو؟ کیا جب آپ میں سے کوئی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے, کیا فواد چودھری صاحب آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا شیر افضل مروت صاحب آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا شہباز گل صاحب آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں. ان لوگوں کو تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسرا کلمہ بھی صحیح آتا ہو, لیکن میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا آتا ہو. حقیقت پر میں بات کر رہا ہوں. ناظرین, یہ جو پروپیگنڈے ہیں اس کی وجہ سے نوجوانوں کے دلوں سے علماء کی محبت ختم کرنے کی کوشش ہے. تو اس کوشش کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جو نوجوان اسلامک ریسرچ کر رہے ہیں, یا اسلامک جو اسکالر ہیں, یا جو اسلام کا جو مطالعہ کرتے ہیں, اسلام کو جانتے ہیں, وہ کبھی علماء کی محبت دلوں میں ختم نہیں ہونے دیں گے. تو آپ ضرور میرا یہ پیغام آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے نوجوانوں تک بھی پہنچے.